يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فبأي ये थे बरदर कारी अली अब्बास और अब आपके सामने जनाब मौलाना बैरुल मसाइब उम्दतुल बयान मुसव्वर गम मलिक वसी हैदर आसिफ वाल खिताब फरमाएंगे और उनके बाद जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन फ़याज़ हुसैन वैदानी साहब खिताब फरमाएंगे। नारे तकबीर।
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عظمت آل اطہار بلند تر صلوات۔ برائے بلندی درجات جملہ مومنین مومنات صلوات۔ ظہور حجت قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ، ولیا وحفظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق لنا بلند سارے مل کے بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ عظمت محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات، الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابنه ووارث علمه وناصر دينه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين بلند صلوات، الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المصموم، وعلى الحسين المظلوم الغريب المقتول، مقتول المظلوم من الكفاء في الكربلاء يوم عاشوراء۔ ادبیاں ہاتھ مک گئی بہن دی غربت دی، جڑا بندہ امیر بنا بیٹھے تو میں زمیندار نہیں، جڑا بندہ مکان دے بنایا بیٹھا ہے ہر ہاتھ وضو کر کے جس ہمت دی قسم ہے من الذی کائنات جگائی بہن وکھا جڑی بھرا دی لاش تیاری ہوئے، حالت کیڑی ہوئے، ہاتھ بدھے ہوئے، تائیں دادا دیا ہاتھ مک گئی بہن دی غربت دی، تے جٹھا تھی دا کتال بھرائے آٹھ بار دے بعد،
علی دی دھی محمد تو لتی آئی میں ادب دا لفظ ہے محمد کوئی نائی بے پلانی اٹھائے نہ ہاتھ بدے لتی اوپرے رنگ وچ محمد تو تے پتران دے دیر زہرائے ہاتھا چومگے بھیر نمازی دے بیٹھے پوچھ دیئے شام دلائے اللہ نوائی یارا محرم آئی سجاد ہاتھ بندے ہوئے آئے نگال چتاؤ گائی پہن چلے گی آئے نا کئی پاسے اکبر دلاش آئی کئی پاسے قاسم دلاش آئی جدا اس حالت سجاد لکھائے کئی پاسے چاچے غازی دلاش آئی کئی پاسے حسین دلاش آئی سجاد بدے ہوئے ہاتھ جوڑ گئے کئی لے اکبر دلاش مبکھیا کئی لے قاسم دلاش مبکھیا کئی لے غریب باقی دلاش مبکھیا دلوں کیا کیا میں تے کوئی مقدول نراز نہ ہوئے تے تو میں دفنا نہیں سکتا میں دے ہاتھ رج گئے بیچ رسیاں دے تھوڑی لاش میں چاہ اللہ گواہی یارا محرم آئی کربلا دا جنگل آئی سجاد ہاتھ بدے ہوئے سجاد نال پھٹیاں تے بھیڑا گئے دائر کئی پاسے اکبر دلاش بے کفن نظر آئی آئی کئی پاسے علمال چاچے دلاش بے کفن نظر آئی سجاد بدے ہوئے ہاتھ جوڑ گئے کئی چاچے دلاش آلے پاسے ہاتھ کریا کئی غریب باقی دلاش آلے پاسے ہاتھ کریا تے رو رو کیا میں تے کوئی مقتول نراز نہ ہوئے تے دعا کو میں دفنا نہیں سکتا میں تے ہاتھ رج گئے دور کبھی ترکورائی شریف ادار کوئی فضل نہیں پڑھنا میری بات کے بلا 100% دو جملے توڑی محبت روے کے حسین دی غربت دے چپڑتا حسین وہ غریب توتے میں کتنا رسائیں حسین وہ غریب جن زمین رنی آسمان رننا چلے تے رنے پرے رنے جنگل تے جانور رنے توتے میں کتنا رسائیں یہ رنی ہے سب بھین یہ رنس بیمار پوتر بھین رنی ہے کفن تائیں تیرو کیا دیا حسین دو ارمان نہیں بھول دے کیڑے ارمان پہلا ارمان رو کیا پہلا ارمان نہیں بھول دا تیرا وحدے دریاں تو قصہ ٹوڑ بجنا دوجا ارمان آدھیا ہی نہیں بھول دا میں جئی پردیدار دا یزید جائے شرابی نال بھولنا اجرکم اللہ دوجا ارمان میں جئی پردیدار دا یزید جائے شرابی نال بولنا پوتر زندہ رہی 34 سال تیرو کیوں کو جانا ہی بابا نہیں بھولدا تیرا وعدہ دریاں تو قصہ ٹوڑ بننا اللہ اکبر کرائے ہستیاں کربلا دے میدان چ سر دے بھار زمین تے لتھیاں پہلی ہستی جن عصر تے علی دی دھی وطن تو ٹری آئی جڑا علی دیاں دھیاں دے پردیاں دا محافظ آئی ام البنین دلال عباس سر دے بھار زمین تے لتھائے اللہ اکبر دوجی ہستی زیارت نائیت لفظیں امام زمانہ فرمیدن میرا سلام ہوئے اس مظلوم بابے تے جڑا بھج دے ہوئے راہوار تو سجے رخسار دے بھار زمین تے لتھائے سادات و مومنین کو معافی مانگ کے تریجی ہستی مرد نہیں مستوری عام مستور نہیں علی دی عزت علی دھیے جڑے پہلے لتھن او گھوڑے
تے چڑھ نہیں جان دے آئے گھوڑیا تو لہ نہیں جان دے آئے علی دی دھی نہ اٹھا تے چڑھنا جان دی آئی نہ اٹھا تو لہنا جان دی آئی خوشا والا سچ پوچھنا ہے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے اللہ اکبر بدھے ہوئے ہتھانا لہ پئی علی دی دھی سامنے لاش نظر آئی نہ پتھر دا ڈھیر گرا دی لاش دے آنگیا تائیں علی دی دھی کئی بار اٹھیے تے کئی بار بیٹھیے اٹھی دی جو آئی والا باندھی کیوں آئی علماء فرمے دے نو اٹھی دی آئی چاند قدم ٹر دی آئی تے بھیرا دی لاش تے ٹکڑا ملیا بہ بنیا بات ٹریا بھیرا دے سینے دا گوشت ملیا بہ بنیا نو دفعہ اٹھیے تے نو دفعہ بیٹھیے بھیرا دی لاش تے کینے آئیے آئی رسیاں پا کے بلڑ بھیرا کو جدہ یسرب دی شہزادی موں دیر توڑی حیران رہی ڈٹھی دھوپ دے لاش بھیرا رو کیا دیئی اسا موت دی ہماری کن وجڑائے ساکھ دس تو دین دہادی ای پور وچوں کوئی دس دیئی مستور پرن دے ڈالی بسم اللہ کرنا کئی دس دی ہے مستور ٹرن دے ڈالی شریف اللہ جنہا بھرا دی لاش دے آئیے نا بھرا دی لاش دے آئیے آنت الحسین میرا ویر حسین تو ہوئے میری امت دل دا چین حسین تو ہوئے تو حسین جنما چکیاں پی پی پلی دی گئی شریف اللہ دستور زمانے جدہ کئی بھین بھیرا دی لاش دے آوے نا ترائی عمل کری دیئے پہلا عمل کری دیئے بھیرا دے رخسار چھوڑ دیئے رخسار سلامت نومن ود بھیرا دے سینہ چھوڑ دیئے سینہ سلامت نومن بھیرا دے ہاتھ چھوڑ دیئے جدہ علی دی بھیرا دی لاش دے آئیے بدے ہوئے ہتنال بھیرا دی لاش کو پتھر ہٹائے بدرو کیا دی آئی حسین بھیڑ تچا دی آئی تیرے رخسار چھما بھیڑ دی مجبوری آئی تیرے رخسار سلامت کوئی نہیں دعا بھیڑ کر گیا دی آئی بھیڑ تچا دی آئی تیرا سینہ چھما سینے تے ظالم دے گھوڑے بھاج گئے دیا بھیڑ کر گیا دی آئی بھیڑ تچا دی آئی تیرے ہاتھ چھما ہاتھ ظالم دے ظلم دا نشانہ بن گئے پچھو وسیع در اوکی جو آئیے بھیرا دی لاش دے کئی جا بھیڑ چمی بھی آئیے کوئی نہ کافی دیر دے بعد جھک دی آئیے جھک دی آئیے جھک دی آئیے ایج بیٹھیے جویں نمازی تشہود جوان دائے بھیرا دیا کٹیوں یا رکات مولا کیا دیا ایلے نام محمد ابو سید حسین دسا تیری اماں کہیں لٹھی ہے تیرا امامہ کہیں لہائے تیری مدری کہیں لہائے حسین دی لاش تڑپ گئی ہے کٹے ہوئے گل چوان آئے بھیرا تو کچھ یہی دسا تیری چادر کہیں لٹھی ہے بی بی رو کیا دیائی اجا پھول بہر تیری گردن دا تے بیٹا بھی بڑا باندھا ہویا ہے باہر دستا کے انشاءاللہ یہ تھے برادر محترم جناب مولانا
مولانا وسیع حیدر صاحب اب آپ کے سامنے حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا فیاض حسین ویلانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد صلوات۔ تین اقبال میں گزر گئے مجلس قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحومین دے بخشش و مغفرت واسطے بآواز بلند صلوات۔ تمام مریضان دے شفایابی واسطے بآواز بلند صلوات۔ تمام ازاداران و ازاداری دے حفظ و امان واسطے بآواز بلند صلوات۔ اس مدرسے امام بارگاہ اور مسجد دی آبادی واسطے بآواز بلند صلوات۔ وارث رضا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی سماعت آنو ذکر حسین دی طرف متوجہ کرنے واسطے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتری السید البری والسراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین۔ العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على علي المرتضى الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة السكرين۔ الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة، الصلاة والسلام على الحسن المعصوم، الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الغريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي قتل غريبا وجرحت شانا
القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل محمد دعائے خدا بند عالم بحق محمد و آل محمد تمام وہ لوگ جب اس کائنات جو بسیاں کائنات سونے پہ بسی ہے وہ کلے قبران میں سنتے ہیں اللہ قبران و نور ولایت دلال میں رکھر فرما بالخصوص جتنے تو سایہ بیٹھے ہو تڑے مرحومی کی قبرات میں رحمت نازل فرمائے اور جتنے سننے کے مریض ہیں اللہ حسین پتر کا صدقہ سب نے شفا عطا فرمائے بالخصوص فرخ رضا اور محمد جاوید انہوں نے اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بالخص سڑے مذہب کے بزرگان دین علامہ قبلہ ملک اجاز حسین صاحب کو اللہ صحت و سلامتی پورے عمر عطا فرمائے جتنے آمین پیاتے ہو اللہ سارے دی آمین قبول فرمائے اور جنہیں ہم رونق بڑھائی بیٹھے ہو قیامت تک اجاری میں رونق رہے اپنی دعوت قبولیت واسطے صلوات گرر بھاری عمر جب شہر جنا وہ کبھی جلے نہیں ہو گرر بھاری عمر جب شہر جنا وہ کبھی جلے نہیں ہو سکتا بھائی چاندے منا رہنا وہ کسے بھی نہیں ہو سکتا وہ میں دشمن اور مجھے بیٹی جنت تو مایا گا محترم سامعین میں تھوڑی خدمت اللہ دلا رہے کتاب جس کا نام قرآن ہے اس کی ایک آیت تلاوت کرنے بھئی ٹھیک کرو ساؤنڈ میں پہلے پہ چل جائے گا کیونکہ پانچ جائیں کہ ایسا حاضری دے ہوں گے لیکن تو اس نے گھوٹ لو مسئلہ ہے دوبارہ ٹھیک کرو ان کا میں پڑھائی شروع کرا صلوات پر محمد و آل محمد پھر بھی بابا بلند صلوات اللہ اپنی نعرہ کتاب کے اندر ارشاد فرما رہی ہے قد افلح المؤمنون بے شک مومن کامیاب ہے آج تو اس میں مجلس کے اندر اللہ اور 14 نے نزدیک جڑے مومن ہیں ان کو میں دسنا چاہتا ہوں اللہ نے نزدیک مومن کون ہے اور 14 نے نزدیک مومن کون ہے یہ میرا اگلی مجلس کا مختصر جی موضوع ہے کہ صدا میں مومن لیکن مومن کہاں صحیح مومن ہونے اللہ اور 14 انہوں سائٹیفکیٹ دے رہے میں تو مومن ہے والا مومن بن سکتا ہے تو بہرحال پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی حقوق کا ایمان اور وبغضوں کا نفاق اور میرا بھرا علی تیری محبت عین ایمان ہے تو جڑا تیرے نال بغض رکھے میں محمد پہ فرمائینا وہ مومن نہیں منافق ہے خود مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا نہج البلاغہ جملے موجود ہیں کہ میں اس بندے دی نک اپنی تلوار نال کٹ دے گا کہ جڑا میں علید ہے وہ نک کٹا سکتا ہے مگر میری دشمنی نہیں کر سکتا پر خیر گل تو مزہ نہیں دینی پڑی پھر فرمایا کہ جیڑا میرا دشمن ہے
اگر میں علی وہ سامنے پوری دنیا رکھ چھوڑا وہ دنیا ٹھکرا سکتا ہے مگر میری دشمنی تو ہٹ نہیں سکتا جو دل لفا شکر خدا ہے کہ اللہ نے سارے سینے بغیر منگے علی رکھ چھوڑے اس نعمت شکریہ واسطے اونچی صلوات اے میرا بلا علی حقوق کا ایمان بغضوں کا نفاق تیری محبت عین ایمان ہے اور تیرے نال بغض رکھنے والا منافق ہے آج دسنا ہے کہ قرآن دی نظر ایک مومن کون ہے اور 14 دی نظر ایک مومن کون ہے اور وہ مومن کامیاب ہے جن اللہ ہی مومن آکھے کہ جن 14 ہی مومن آکھے یہ گل ہے یا نہیں تو اللہ اپنی نارے کتاب قرآن دے اندر سورہ مومنون 18ویں سپارے دی پہلی آیات میں تھوڑے سامنے تلاوت کرنا چاہنا جس کے وچ اللہ فرما رہی ہے کہ قد افلح المؤمنون بے شک مومن کامیاب ہیں کون کامیاب ہے مومن کامیاب ہے تو مومن ہوئے جڑے علی آلے گویا کہ اللہ آکھنا چاہتا ہے کہ علی آلے کامیاب ہے اور پیغمبر دی بھی حدیث یا علی انت وشیعتک هم الفائزون اے میرا بھلا علی تو بھی کامیاب ہے کہ تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں تو میں تھوڑے سامنے سورہ مومنون دی آیت تلاوت کی ہے جس کے لئے اللہ فرما رہی ہے قد افلح المؤمنون بے شک مومن کامیاب ہے مومن کیا ہے کامیاب ہے ایک قدیمی درسگاہ دے وچ محرم کا عشرہ ہے تو میرا دل آتا ہے کہ میں اس سے آیت دا تھوڑا جہا پس منظر تسا مومنین کے سامنے بیان کر دے کہ مولا علی علیہ السلام دی کعبہ دے ولادت ہوئی مولا دی کعبہ دے کیا ہوئی ولادت ہوئی کتنی عظمت علی دی کہ جس دی ولادت کعبہ پہ ہوتی ہے شہادت مسجد پہ ہوتی ہے مایا نہ کوئی خوشاب جتنا امیر بندہ ہوئے جتنا لین لاڈ ہوئے خان تے ماہ تے ملک ہوئے بڑے خاندان دا ہوئے تے اس کا بچہ علاقے دی چھوٹی گئی مسجد پیدا ہو پوے تو اڈا کے فتوہ ہے میں تو اکسا وہ مسجد بھی نجس بچہ بھی نجس وہ دی ماں بھی نجس لیکن آویک علی جعفر کعبہ دے وچ ولادت پئی ہوندی ہے علی بھی پاک کعبہ ہی پاک علی بھی امبا ہی پاک آیت پس منظر دسنا چاہنا توجہ تو ہے نا سارے ہیں دی کہ مولا علی دی ولادت جوف کعبہ دے وچ ہوئی پاک پیغمبر موجود کوئی نہ تقریباً 30ویں دن پاک پیغمبر تشریف لے آئے علی نے اس ویلے آنکھ کھولی ہے جس ویلے نبی دی جھولی وچ آیا آنکھ کھول کے پہلی زیارت رسالت دی علی کی تھی لوگ تو آتے کہ صحیح ساڑھا رسول نال بڑا تعلق ساڑھی رسول نال بڑی رشتہ داری ساڑھا رسول نال بڑا واسطہ بیانہ توان رسول نال واسطہ ہی توان مبارک ہوئے تعلق ہی توان مبارک ہوئے رسول نال رشتہ داری ہی توان مبارک ہوئے لیکن جتنا علی و نبی کا تعلق ہے جتنا کہیں کا تعلق نہیں کی میں سن سے جدا علی آنکھ کھولی آئی نبی دی جھولی آئی جدا نبی آنکھ بند کیتی آئی علی دی جھولی آئی سمجھ آتی کوئی اور علی علیہ السلام نے آنکھ کھولی آیت پس منظر آنکھ کھولی پہلی زیارت پاک پیغمبر دی ہوئی حضور نے اپنا لعاب اپنے بنا دے منہ دے پایا اور پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرا بنا علی اقرا کچھ پڑھ کے سنا
رائے دے دا بچہ ہے رسول پہ دل کا پڑھ کے سنا سمجھ آندی پئی ہے مولا علی عرض کیتا یا رسول اللہ تورات پڑھا انجیل پڑھا زبور پڑھا یا قرآن پڑھا سمجھ آندی پئی تورات انجیل زبور یہ تو پہلے نازل ہو چکی ہیں لیکن قرآن مولا علی دی ولادت تو 10 سال بعد نازل ہوئے یہ گل ہے یا نہیں علی مولا کیوں آکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آکھے تو قرآن سناوا اس کی وجہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ گل لکھی ہے علی من المہد الی المہد لکھیا ہے باقی علماء لکھیا ہے سمجھ آندی بھی میری گل انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن دے نازل ہومن دے 2 طریقے قرآن دے نازل ہومن دے کتنے طریقے 2 طریقے ایک نزول دفعی اور ایک نزول تدریجی نزول دفعی کا معنی ایک ہی بار نازل ہو گیا نزول تدریجی کا معنی وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا کہیں میرے مکہ چ نازل ہویا ہے کہیں میرے مدینے چ نازل ہویا ہے کئی آیت کہیں جنگ دے موقع تے نازل ہوئیے کئی سورت روٹیاں دیون تے نازل ہوئیے کئی آیت چادر تطہیر تے آمد تے نازل سمجھ آتی پڑی ایک نزول تدریجی ایک نزول دفعی تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ پیغمبر دی جھولی قرآن نازل ہونے تو پہلے مولا علی کیویں قرآن نے تلاوت کر لی ہے 18ویں سپارے کی پہلی آیات تھی علماء فرماتے ہیں علی دی پہلی نظر محمد کے چہرے تے آئی ہے اور علی دی دوسری نظر چوتھے آسمان تے کعبے دی سیدھے جہے بیت المعمور اتھے علی دی نظر گئی ہے اتھے قرآن لکھے ہوئے آئی اتھے پڑھ کے نبی نو سنایا صلوات پر محمد و آل محمد اتھے پڑھ کے نبی نو سنایا اور کیا پڑھیا وہ آیات میں توڑے سامنے تلاوت کرنا چاہنا جس سے اللہ فرما رہی ہے بے مومن کون ہے جڑیاں مولا علی پڑھ کے سنائیاں قد افلح المؤمنون بے شک مومن کامیاب ہے مومن کیا ہے کامیاب ہے ایک بندہ کہہ رہا کہ تو کامیاب ہے وہ بڑا خوش ہو گئی ہے استاد شاگرد نو آکھے تو کامیاب ہے وہ بڑا خوش ہو گئی ہے والد اولاد نو آکھے تو کامیاب ہے وہ بڑے خوش ہو گئی ہے کہ اللہ پہ آتا ہے بھئی مومن کامیاب ہے مومن کیا ہے کہ جڑے کامیابی کی سند سننا چاہتے ہو صلوات مومن کون ہے مومن وہ جنہاں دے سینے علی ہے گویا کہ اس آیت کا مفہوم یہ نکلیا کہ علی والے کامیاب ہیں اور اللہ کو پوچھتے ہیں 18واں سپارہ سورہ مومنون پوچھتے ہیں کہ مومن دیا نشانیاں کیا ہیں پہلی نشانی اللہ فرما رہی ہے ہم فی صلاتہم خاشعون مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں جڑے اپنی نمازوں میں خیال نہیں کریں دے جڑے اپنی نمازوں میں جناب جڑا نہ گویڑ نہیں کریں دے جڑے اپنی نمازوں میں پیسے نہیں گن دے جڑے اپنی نمازوں میں چھپی ہوئی لکی ہوئی تے گم ہوئی شاید نہیں تلاش کریں دے بلکہ انہوں نے پوری توجہ اللہ کی طرف ہوندی ہے ان وادن خشوع و خضوع تے نماز ایسی قبول ہے جس نماز میں خشوع و خضوع ہوئے سمجھ آتی بھئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ کئی بندے نال دوستی رکھیں کئی بندے نال تعلق رکھیں تو جعفر صادق میں فرمائیتے معیار میں دسینا عمل طے کرنا ہے معیار اولا فرمارن دیکھ کیف صلاۃ ہو اس بندے دی نماز کیسی ہے جڑا نماز کی حفاظت کر سکتا ہے وہ تیری دوستی کی حفاظت کر سکتا ہے
سمجھ آتی پئی؟ تو کم از کم عاشورہ کی مجالس کے وچوں اگر نوجوان نماز کے نال عہد کر لے کہ نماز میں تیری حفاظت کروں گا، میں تیری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. نماز کی تو حفاظت کرے سے تو نماز تیری حفاظت کرے سی. آیت اللہ حجت رحمہ اللہ انہوں نے اپنی زندگی دے نچوڑ دسے. گلاں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ انہوں نے نچوڑ دسے انہوں نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب بن جائیں تو بہجت فرماتے ہیں کہ آپ نماز کے ساتھ وفا کریں، وقت پہ نماز پڑھیں، کامیابی جانے اور اللہ جانے. سمجھ آتی پئی؟ تو مومن دی پہلی نشانی کہ نماز اندر خشوع و خضوع کریں دے، نماز اندر کوئی دلیل نہیں کریں دے، نماز اندر کوئی خیال نہیں کریں دے. لیکن اتنے بندے سارے سوال کرے سو صحیح بغیر خیال دے تو پاڑی نہیں سک سکتے. جگہ نہیں ہے نہیں بغیر خیال دے پڑھ بھی نہیں سک سکتے. بندہ اس دنیا تو ٹر گیا ہے کہ اپنی تقریرہ دے وچ آکھیا ہی صحیح نماز نہ پڑھو، نماز خیال آتا ہے. جیڑی نماز خیال آتا ہے وہ پڑھن دا کیا فائدہ؟ میں اس کو سرگوتے دے علاقے دے وچ لائیو کیمرے دے ذریعے جواب دیتا ہی ہن تک خبر سہ گئی ہے. میں آکھیا بھائی خیال والی نماز ہی چھڑوا نہیں. جویں ایک بندہ کوئی فصل کاشت کریندا ہے او دے وچ جڑی بوٹیاں ہی ہو گئیاں، او دے وچ غلط چیزیں ہی ہو گئیاں. بندہ سپرے کریندا ہے تے او ساریاں بوٹیاں ختم ہو گئیاں، فصل محفوظ ہو گئی ہے. میں آکھیا سٹیج تے آون والا لوگاں نوں نماز تو نہ روک، خیالات والی نماز پڑھن دے. اے نماز ہی پڑھ سے تے علی دی ولایت دا سپرے کرے سن، خیال ختم ہو گئے. دوسرا جس ویلے خیال آوے بھئی میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اس ویلے جناب وہ خیال بندہ دور ہی کر سکتا ہے. وہ خیال ہی نال کھڑا ہوتا ہے نہیں یار یہ نماز یہ گل نہیں سوچنی، میں تو اللہ کی بارگاہ حاضر ہوا. سمجھ آئی میری گل؟ ایک دن پاک پیغمبر نے فرمایا حضور دی ذات تے صلوات تے پڑھو. حضور نے فرمایا کہ گلا میں ساریاں ٹھنڈن کرے گا. میرے کو حوالے موجود ہیں اگر میں تو دینی مرکزی درس کا 25 سال پڑھائی بیٹھا. سمجھ آئیے؟ حضور نے فرمایا کہ آج سارے صحابہ بنو نماز پڑھاؤ مگر وہ خیال نہیں کرنا، اور کوئی خیال نہیں کرنا تو میں تمہیں انعام دے سکتا. سارے صحابی گئے نماز پڑھی واپس آ گئے کہ ہن کھلوتے انہاں نے یہ تو نہیں پتا جائے سارے کام ذمہ لایا ہے سارے خیالات بھی حکمران ہے کہا کہ بھائی میں خیال نہیں کیتا. حضور فرمایا یہ نہیں سوچیا. کہا کہ میں خیال نہیں کیتا. فرمایا یہ نہیں سوچیا. پھر آخر فرمایا میرا بلا علی اج تو تسی نماز بغیر خیال دے نہیں پڑھ سکے. تسی خیال کر کھڑے ہو کہ میں یا رسول اللہ میرا بلا علی تسی سوچیں دے لائے کھڑے بھئی یہ نماز پڑھتا پیا تو اس کا جڑا انعام اٹھ پھر سے میں غریباں تقسیم کرے سا. لیکن تیرا خیال ہی وہ ہائی جڑا اللہ نو پسند آئی کیونکہ اس نماز کا فائدہ ہے جڑی نماز غریباں تے ترس کرنا سکھاوے. سمجھ آندی پئی؟ جڑی نماز غریب پروری سکھاوے وہ نماز فائدہ مند نہیں. جڑی نماز الٹا قطر رحمی سکھاوے، جڑی نماز الٹا بھراوا نال نہ بولو سکھاوے، جڑی نماز الٹا بندے نو متکبر بنا دے اس نماز نو ہی میں چنگا ہے. صلوات پڑھو محمد والے. مومنہ کی نشانیاں بیٹھا تو ذہن پریشان نہ ہو گیا. پہلی نشانی جڑے نماز میں خشوع و خضوع کریں دے. دوسری نشانی ہم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو فضولیات سے منہ پھیر کے رکھتے ہیں. جڑے غیبت تو منہ پھیر کے رکھ دیں، علت تو منہ پھیر کے رکھ دیں، تہمت تو منہ پھیر کے رکھ دیں، گانے تو منہ پھیر کے رکھ دیں، فضول چیزیں تو منہ پھیر کے رکھ دیں. وہ مومن ہے. وہ مومن نہیں جڑے سارے کام کریں دے مومن. ایک دن مولا علی علیہ السلام کہ بلا ملک صاحب کا جملہ ہے
مولا علی علیہ السلام ایک کوفے کی گلی جو آ رہے ہیں، چند نوجوان کھلوتے فارغ کھلوتے، مولا فرمایا بھائی کیوں فارغ کھلے ہو؟ صحیح میں گلی کھلے ہیں۔ علی فرمایا آئندہ اس گلی میں مجھے آپ نظر نہ آئے، یہاں سے لوگوں کی عزتیں گزرتی ہیں۔ سمجھ آتی بھائی؟ مومن کی نشانی جڑا جی لگ بھی آپ تمہیں پھیر کے رکھے، اور اگلی نشانی فرمایا وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، او مومن ہیں جڑے پابندی نال زکات، جڑے پابندی نال کیا دے دے؟ زکات دے دے۔ میں تو آتا رہنا اور کوئی بے شک زکات دے دے، کوئی بھاوے نہ دے گے، علی دا غلام تو زکات نہ چھوڑے، جو تیرا پیر وہ ہے کہ عالم رکوع وچ انگوٹھی زکات بھی دیتی آئی تے نماز بھی قائم کی آئی۔ سمجھ آتی پڑی؟ اور اگلی نشانی بڑی جلدی کر رہی ہوں صاحب پڑھنے، اگلی نشانی مومن ہوئے جڑا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے، مومن ہوئے جڑا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے۔ یہ دنیا دا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور علی فرمایا کہ جڑا بندہ کسی دی عزت دا بندہ منگتا ہے وہ کئی اور نمر سی دے کئی اپنا انجام نبیت سی ایک کربلا حسینی و حالات نے حرام تو سمجھایا ہے، سمجھ آتی پڑی؟ اور مومن کی اگلی نشانی فرمایا مومن وہ ہے، پھر فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، مومن وہ ہے جیڑا وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، جیڑا وعدہ کرے گا وہ پورا کریں گا۔ کہ قرض لیا 8 دن واسطے تو 8 سال نہیں کرے گا بلکہ 7ویں دن دے چھوڑیں گے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ امام جعفر صادق کا حکم ہے کہ اگر نماز کا ٹائم وسیع ہوئے تواڈے کول قرض لون والا آ بنے، پہلے قرضہ دے پیچھے مصلی وچ آ۔ صلوات پر محمد وعلیہ مومن وہ ہے جو وعدہ کرے پورا کرے۔ اور مومن دی اگلی نشانی فرمایا یہ دے او دے کول کوئی امانت رکھی بنے، امانت خیانت نہ کرے۔ بس آخری گل میں آدرانا اگر اس خوشاب شہر دے وچ 99 گھر ایسا ہوئے جس کے علم عباس نہ ہوئے، مگر ایک گھر ایسا ہوئے جس کے علم عباس ہوئے، کوئی غیر بندہ آوے وہ آکے صحیح امانت رکھنی بھی ہے، امانت بہاونی بھی ہے، میں کہیں دے کو رکھا اور بہاوا سمجھے دے پہ میرا جملہ، تو اس ویلے 99 گھر اس گھر دے اشارہ کرے جس گھر کے علم عباس لگو۔ اس میں مومنات ہے، مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور قرآن سند دے رہی ہے اولئک الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا، جن کو اللہ نے جنت کا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا عورت ذات اچھی سمجھا، امام حسن عسکری علیہ السلام فرمایا کہ مومن دی 5 نشانی ہیں۔ پہلی نشانی والا فرمایا وہ مومن ہے جیڑا روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، جیڑا روزانہ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہوئے 51، 17 واجب، 34 مستحب، اس سے نماز تہجد ہی آ گئی۔ اور مومن دی دوسری نشانی مومن ہوئے جیڑا سچے ہاتھ دے انگوٹھی پیدا ہوئے، اے فیروزہ پاوے، عقیق پاوے، در نجف پاوے، کیونکہ اس پتھر نو اللہ نے اتنی عظمت دیتی ہے، اس پتھر نو اللہ نے مومن دے ہاتھ دی زینت بنایا ہے۔ اس پتھر دی خوبی کیا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ جس نے ولایت پتھراں دے سامنے پیش کی گئی آئی، جندہ پتھراں علی دی ولایت کا کلمہ پڑے آئی، وہ مومنہ دے ہاتھاں دی زینت، کہ جندہ پتھراں انکار کی تائی وہ کٹھے دی پہاڑی دے روندے پر۔
سمجھ آئی کہ سلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ مومن کی تیسری نشانی 11ویں نال ولایت فرمایا کہ وہ مومن ہے جڑا خاک تے سجدہ کرے، عام خاک نہیں، خاک شفا تے سجدہ کرے۔ آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے، اور لکھ دیں کہ جب بندہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تمام آسمانی حجاب ہٹا دیتا ہے اور ڈائریکٹ اس کا سجدہ عرش پہ پہنچ گیا۔ خوشاب دے اللہ دارو بلا اس مٹی کے گیتوں یا سجدہ ڈائریکٹ عرش تائیں نہ پہنچے گا، کدے پہنچے جیڑی مٹی ایک اکبر دا خون رہا، جیڑی مٹی ایک حسین نے رات رلی ہو، جیڑی مٹی ایک اصغر دا خون رلی ہو، بڑے مٹی اللہ تیرے حصے جنات چھوڑیے کہ خاک نو اپنے کول رکھیا کر، فرمایا دے کو خاک شفا ہوئے وہ بری موت تو ہی بچ سکتا ہے، برے حادثے تو ہی بچ سکتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یار ختم کرا، مومن دی چوتھی نشانی یار ولال ولایت فرما رہی ہے کہ اپنی واجب نماز دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز نال پڑھے۔ کیوں؟ برکت علم میں بیٹھا اور میرے واسطے لائق تحسین ہے، لائق شکر ہے کہ میں اس جامعہ دے میں چند گزارشات پیش کر رہی ہوں۔ سمجھ آتی میں میری گل دی؟ میں کیوں معصوم فرما رہے ہیں کہ جی مومن اونچی بسم اللہ پڑھے اپنی واجب نماز ہے، توجہ اس واسطے کہ پتریڑا دے پاسے بسم اللہ سورت دا جز نہیں، سمجھا ہے؟ بسم اللہ سورت دا جز نہیں، مگر فقہ آل محمد دے بسم اللہ سورت دا حصہ ہے۔ اس واسطے معصوم فرما رہے ہیں کہ ساڈا بندہ اللہ اپنی نماز بسم اللہ اونچی پڑھے تاکہ غیر کو پتہ لگے علی والا نماز بھی پڑھتا ہے، تاکہ غیر کو پتہ لگے علی والا نماز بھی پڑھتا ہے۔ اور مومن دی آخری نشانی یار وہ فرما رہی ہے وہ مومن ہے جڑا 6 لمحے دے زیارت 40 پڑھے، اس نے زیارت 40 نہ چھوڑے جڑے دے بہن کربلا آئی ہے کہ 6 لمحہ تینوں نصیب کیتا ہے، جڑے دے بہن کربلا آئی ہے یار یار میں گئی آئی تو ہاتھ رد ہویا سو جدا بیچے لگنوائی آئی ہاتھ کھل گیا، یار یار دے گئی آئی لاشا پائیا جدا بیچے لگنوائی قبرہ بڑھیا پائیا۔ اجر حکم اللہ تو سب بکھرے مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے، میرا دل آتا ہے اتنے دی شان پائی ہو رہی ہے، ادادار بیٹھے ہو، میرا دل آتا ہے کہ میں بن 2 یتیمہ کا درد سنا۔ معصوم فرمایا کہ چاند موقع یہ جو ہونے جتھے اللہ دے ملائکہ رو پہنچے، انہوں نے ایک موقع ہے کہ جب رات دا ٹائم ہوئے یتیم آنکھ کھولے سجے کھبے دیکھے نہ پیو نظر آوے نہ ماں نظر آوے، یتیم رو پوے، یتیم نہیں روندہ اللہ دے ملائکہ رو پوے۔ اجر حکم اللہ میرا دل آتا ہے میں مسلم دے 2 یتیمہ دا درد سنائی جنہ دے چھوٹے بچے وہ تو میرے پاس توجہ کرے آئے، اللہ گواہ ہے کہ وہ یتیمان پچھلی گل چھوڑی کھنا کہ وہ یتیمان جڑے سال برابر قید رہے۔ اجر حکم اللہ تیرا میرا بچہ آدھا گھنٹہ غائب ہو بندے، نہ ماں نو سکون آندا ہے نہ پیو نو سکون آندا ہے۔ اگر سکون جو لیٹ ہو بندے بندہ فون کرے گا استاد نو بچے نو خیر تے ہے کدی سوچے ہی دی جوڑی سال برابر قید آئی، اللہ جانے اس دی مولا دی ماں دی کیویں دکھدی رہی ہے۔ اجر حکم اللہ جڑی چھوٹی اولاد والے وہ توجہ کرے آئے کہ سال برابر قید
دین روزہ رکھنا شام کے ٹائم گرم پانی کا مشکیزہ آویا 2 روٹیاں آویا مسلم کے یتیم کھاونا ایک دی عمر 5 سال آئی قید دی عمر 7 سال آئی 4 سال قید خانے چ رہن بچہ نانکے بھی کی ہویا ہوگے نا اولاد آلے ہو والی انہوں ماں واسطے منہ جان دیئے آدھا ہے جلدی گھر پہنچاؤ مہمان ملنا ہے پتہ نہیں جڑے سال قیدی یاد اللہ جانے انہوں نے کیویں نبھتی رہی ہے اجر کو اللہ تو سب مسائل پڑھنا نہیں پڑھنا پاڑے سامنے صرف اشارہ کرنا پڑھنا ہے ان ایک دے چھوٹا آتا ہے بھیرا وڈے بھیرا نو بھیرا آج اس درو کے لوگ تعارف نہ کرائیں ان دسائے نہیں جو سکاؤڑ ہے آج شام میں جب درو گا بیٹھا ہے نا اس پر دوئے بھیرا کوڑا بیٹھے اور ایک دوئے در بیٹھن لگ گئے وہ درو گا آتا ہے خیر کا ہے کوئی گل کرنا چاہتے ہو شہزادے آدھے ہاں گل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن گل بڑی اوکھی ہے کہ وہ دور ہے ایک دسائن جو اصل سید ہے وہ مار چھوڑے اجر کو اللہ اللہ بڑے چھوٹے بچے کی حفاظت فرماوے بھائی اللہ دینا دیا جھولیاں خالی آباد فرماوے اللہ گواہ ہے دسیا ہے کہ کیا تو محمد مصطفیٰ نو جاننا ہے کرو گا دے ہوگا نبی بھی ہو میرا نبی شہزاد ان تسلی ہو گئی پدا کرے وعدہ دل کیا امام علی نو جاننا ہے آدھے ہوگا امام ہی ہو میرا امام ہے شہزاد ان تسلی ہو گئی ہے میں پوچھ دے آئے بل آخرہ دل کیا تو مسلم بن عقیل نو جاننا ہے اجر کو اللہ آدھے ہاں میں جاننا شہزاد ان اس سے مسلم کے گوترہ ہے جڑے بزرگ بیٹھے میں چھٹی داری والے میرا جملہ سنیا ہے بھائی مسائل ایک مہینہ ہے جتنے جا کے بیٹھ رہا میرا جملہ سنیا ہے اس وقت داروغ اور بچیاں کے قدم چوم کے آتا ہے معاف کریا میں نے پتا جو کوئی نہ سال برابر میں توڑے نہ اچھا سلوک نہیں کر سکیا اجر کو بلندہ اللہ توڑی اولادہ دی حفاظت فرمائے بھائی اللہ توڑے گھروں میں وسطہ رکھے یہ آتا ہے اچھا لگے بنجو رات ٹائم ہے میں تو نلاز کا چھوڑے آئے لیکن میں جملہ اگلا آکھنا چاہنا کہ اتھے آئے جنسے نارو نائی آمنا چاہے اجر کو اللہ حارس سے کھر رہا ہے دعا مانشاءاللہ کہہ دی اولاد ظالم دے حوالے نہ ہوئے حارس سے گھر رہا ہے ایک کبھی نہیں رات کے ٹائم گھر آئے تھکو یا یہ بیوی ہے یا سس سے اس پوچھ رہے کدو آئے ہیں تھکو یا کیوں ہے یا دے قید خانے کے 2 بچے چلے گئے میں انہوں تلاش پتہ کرے نا یہ اگر ہوندی پڑی آئی وہ آدھی ہے تو انہوں نے قتل ایک ہاتھ نہ پڑا اور چھوٹی اللہ والیا یہ اگر ہوندی پڑی آئی تو یہ دے کرنا دے بالا دے رومن دی نواز یاد ہے یہ بال بدائی ہوئے تو نہیں وہ آدھی ہے نہیں دواٹھنے دے بال ہو سے شیخ عباس قرمی لکھے ہے نفس المحموم وہ آدھے کہ اس میں اس چراغ جایا ہے سارے کمرے میں چکر لایا ہے اتھے آیا ہے جیتے مسلم کے یتیم ایک بائے دے جانے بائی پاک ستے ہویا اجر کو ملندہ اجر کو ملندہ اور اس کیڑا سلوک کیتا ہے اس یتیمہ نو جگایا اولاد آنے اور ماں اولاد نو جگاوے منظر ہو رہتا ہے بھیرا بھیڑا نو جگاوے بھیڑا بھیراوہ نو منظر ہو رہتا ہے اگر تو پوتر نو جگاوے نماز واسطے منظر ہو رہتا ہے خوشابہ لیا یہ مسائل نہیں مسائل کا پہاڑ نہیں اگر جگاوہ اللہ ظالم ہو وہ منظر کیڑا آئی یہ شہزادہ دیا ظلفہ ہاتھ پایا ہے بچے دیا تلیہ زمین تو چلی آئی ہے ہاتھ بان گیا دے نمان نحن عضیافو کا اسد المہمان ادرکو اللہ اسد نبیدی نسل ہے یہ تماچے بارے داری ہے پر اگلا کام اس کے کیتا ہے ایک بھیران و ایک سبور نال کھڑا کیتا ہے میں میں سطور نال کھڑا کیتا ہے کھڑا میں پہ آنا اس کا کچھ ہور کیتا ہے جڑے اولاد آنے بیٹھے ہو جملہ سمجھے آئے جدہ ہی کوئی بات مرہندہ پیا ہوگے اس کوئی بات جیندی ہوگے اور ہمیں مر گئی
جوڑی ستونہ نام نمازہ کھلی پڑھ دی آئی ادرات دا ٹائم آئی خوشحال دا معرفت مجمع اس پہ دے ہی کو جاتے ہیں مما جوڑی مریضی پڑھی مما جوڑی ستونہ نام کھلی رات گزر گئی مسائل گناہوں سمجھ آنے جنہاں دے 5-7 سال دے بعد ہیں صبح دا ٹائم ہویا ہے اس تلوار بھی چاہیے غلام میں مار ڈلایا ہے جوان پتر میں مار ڈلایا ہے انہیں فکرت تقاضا ہے کہ جدا کوئی بچہ مریضہ بھی ہو گئے نان والے بچے بھج وگدے وہ بہنوں ساتھ آندن یار ساڑھا دوست بھی مریض ہے علماء فرمائیں دن حارث دی بچی آئی جڑی مکان دی چھت چڑھ گئی آئی آدھی آئی کوفے آدھے او بھاج جاؤ ساڑھے گھر مہمان پر مریض اجرکم ان اللہ جڑا امیر بڑے بیٹھے ہوتے نال تے گل ہی نہیں بچی آدھی رہی بھاج جاؤ ساڑھے گھر مہمان پر مریض یہ لے کے دریا دے بنتے آیا غلام نے حکم دیتا وانی نالے سار قلم کر کے لہیا کہ غلام ہے بچے ہاتھ بند کے آتے غلام تیری شکل ساڑھے نانے رسول دے بانگے بلال لا رضی اچھا تسا نبی دی نسل ہو اس کی تلوار سچ چھوڑ دیئے ان جوانہ دے حصے کا جملہ ہے والے جوان پتر رواندا ہے وانی نالے سار قلم کر کے لہیا جوانوں جدا کہتا ہے میں بکا جیتے ماں دے دو بچے ہاتھ بان کے آدھیں اور جوان اپنی جوانی دھری گئے ساڑھے بچپن دھری گئے اس جوانی تلوار سب چھوڑیے ہون دعا مانگ اور مسائب سے تیار ہو دعا مانگ شاءاللہ کہہ دی اللہ ظالم دے حوالے نہ ہو ہون تلوار لائے کہ خود آیا ہے بچیاں نو پک لگی ہے ہون نیسے بچ سکتے شہدادیاں منتہ کرنیاں شروع کی دیا دعا مانگ شاءاللہ کوئی یتیم کہے ظالم نو منت نہ کرے اللہ جانے جلے منتہ پہ کریں دیا ویکھڑا دیا بھیڑا ہو میرا پتہ لگ بندے اجرکم ان اللہ تیرے چھوٹے ہمیں حیاتی مناظ فرماوے اس میرے شہزادے آدھے ظالم سنو مار نہیں سنو زندہ ابن زیاد کو نہیں وجہ انعام لائے وہ آدھے نہیں شہزادے آدھے ظالم سنو زندہ بازار بیت چھوڑ قیمت لائے لائے یہ بکر دنا ہوتا ہے چپ کر کے سن چھوڑے آئے سونا ڈالیا ہوئے نا بھائینا سونا ڈالی ہوئے ماں اس میں دے پاک لگے ہوئے اگلی ملت کا یادنا ماں ترہم اس سے گرہ سننا اور ظالم ساڑیاں چھوٹیاں عمرات رحم چکان یادہ رحم میرے اندر جمعے ہی نہیں ان کے لئے نمازی بیٹھے ہو شہزادے اندر اچھا ساڑی آخری ملت سن دو رقم نماز پڑھا میں نے سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں دریا جو واندہ بھی آئی واندے دریا تے وضو دی اجازت مل گئی ہے نہیں یا تیمم کر کے دو رکعت نماز پڑھیے جوان آج پیغام ہے وہ 5-7 سال دے بچے انہاں تے نماز واجب ہی قائم آئی وہ نماز پڑھتے پہ وہ 18 سال دا ہو کے نماز نہ پڑھے جڑی نہیں یہ بچے نماز مکائیے دعا دے ہاتھ بلند کیتے آج میرا اللہ ظالم تے ساڑے درمیان فیصلہ کر شریف ہو اجا یتیمہ کی دعا ختم نہیں ہوئی اللہ تعالی اور جملہ سنیا ہے جو کمینہ تلوار لائے کے بڑے دے سر تے آیا ہے اجرکم اللہ یہ بڑے دے سر تے آیا ہے جو چھوٹا اگو آیا ہے آتا ہے نمار اے میرا وڈا بھلا ہے اجرکم اللہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب ہی کوئی جانور ذبح کرو بھائی جانور تو علیحدہ ذبح کرو کیوں جانور برداشت نہ کر سکتے پتہ نہیں جگہ ایک مریضہ بھی آئی دعا بیٹا بھی آئی خوشابہ دے اور پتہ نہیں اسمان کیوں نہ ڈھائے دیا زمین کیوں نہ پھٹ گئی اس ویلے والے تلوار لائے کو چھوٹے دے آیا ہے بڑا عدو آیا ہے آدھا حیا کر میرا چھوٹا بنا ہے جدا گھر کو چلتے پایا سے میں ماں پاپا دے دی آئی آدھی آئی تیرا چھوٹا بنا ہے جدا خیال رکھے اجرکم اللہ بل کبیرہ تلوار لے کے بڑے دے سر تے آیا ہے چھوٹا
جی میں بیدا پریائی بڑے دا سارا نہایا ہے بڑے دا سارا جی میں قدم کیتا ہے لاش دریا دے حوالے کرن گیا ہے پچھو جی میں براد سارا پریائی اور چھوٹا براد سارا دے پاس آیا ہے سارے جو بھی چھپایا ہے جی میں خون پریا وعدہ آئی ہتھاں دے ملے ہتھاں دے ملے موت ملے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اکر بالا نہیں حیاتی ہوئے تے کر بنائے چکے کر بنا چھوڑے موت بن کے آدھا ہے آقا ذال کا جتی اور میں اسے رنگنال مانے ملسا اوڑے ظالم آیا ہے جنک دے کے آدھا ہے کہ بیٹھا کرے آدھا ہے میں بناد قتل دا گواہ پیا بننا آدھا ہے تو دے قتل دا گواہ پیا بننا ہے تیرا گواہ کونو سے انہیں بڑی ہوئی تو گائیے آواز آیا ہے دی گواہ میں سہرا اجرکم اللہ بڑی سونی مقام پہ دے دے ہو آقی میں بڑھائی جی میں روتا بیٹھا ہے اس ویلے چھوٹے دا ساری کلام ہویا ہے تو ناشا دریا دے حوالے ہوئی ہے تیرا بندہ آجا تاری امیر بڑھیا بیٹھا ہے مسائب نہیں مسائب دا پہاڑ ہے وہ دے کمینہ سار چاہی آندہ ہے چاہ کے اٹھ آیا ہے بچے ابن زیاد بیٹھا آئی جنہیں ابن زیاد دی نظر یتیمان دے سرات پئی ہے چاہے والی اٹھیا بھی ہے اجرکم اللہ کیتا بھی ساتھ بھیگ لائی ترائے والی اٹھیا بھی ہے ترائے والی بیٹھا بھی ہے آدھا ظالم جدن مرہندہ بھی آؤں کئی گالی کریں آئے یا کوئی نہ آدھا ایو کو جادیان سانو مار نہیں اور سانو ابن دیاد کو زندہ نہیں اجرکم اللہ آخری سنگر چھٹی داڑیاں نے انہوں سناونا چاہنا مسائل نہیں مسائل کا پہاڑے توجہ کروائے اس میں ابن زیاد اعلان کرائے کوئی ہے میرا ارادیاں چوٹیاں دعا کے لئے آؤ اور چھٹی داڑیاں نے آؤ 80 سالہ عبداللہ بن ظاہر اٹھے آدھا میں تو دے میں ندیاں چھوٹیاں دعا لے آنا انہیں اپنی چھوٹی بچے دے سارا پائی آیا ہے کدھا گھر دے دروازے تے آیا ہے ایدی بیوی آتی ہے گوشت لے آنا یا کوئی کپڑا نہیں لنے اجرکم اللہ خلوص میں حاصل ہے آدھی گوشت لے آنا یا کوئی کپڑا نہیں بنے آدھا گوشت نہیں پانی لے آج جمعت لمن دویلا ہے مسلم دے یتیم انہوں دے سارت ہوا اجرکم اللہ کوشش کھلا کرے مانگائی خالی نہ بنے اے مومنہ میری بابا بھیڑا میری سن رہی ہو آخری ستر کو دے حصے دیئے اے مومنہ ظلفیں دھوئندی بیٹھی ہے رو رو کے آدھی بیٹھی ہے اللہ جانے بھیڑا نے کیوے ودی نکتی ہے اللہ جانے ماں نے کیوے ودی نکتی ہے اللہ جانے بھیڑا تو کھدام رہائی اور تانے سال دعاؤں اجرکم اللہ ایک آخری لفظ میں بچائی کھنا آخری لفظ بچائی کھنا اس خلوص مجلس سے اللہ گواہ ہے اس ویلے عبداللہ یہ سارا ایک ابن دیاد کو دوبارہ آیا ہے اس رکھائیوں دے سونے